اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم والذين هاجروا في الله في سبيل الله اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، جب وہ ستائے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کی۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بَوَّأَ يُبَوِّئُ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھکانہ دینا، بسانا۔ یہ لام تاکید بانون ثقیلہ، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ البتہ یقیناً ہم ان کو بسائیں گے، ٹھکانہ دیں گے، پھر دنیا میں حسنتاً اچھی طرح، ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا میں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ اور یقیناً آخرت کا بدلہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اکبر اسم تفضیل کا، سب سے بڑا ہے۔ تو اس سے پہلے مشرکین کا ذکر تھا، ان کی شرکیہ اعتراضات اور ان کا جواب تھا۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان والے اور ایمان کے اعلیٰ درجات میں سے ایک درجہ کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے علاقے سے چلے گئے، بیوی بچوں کو کا خیال اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو ان کے لیے یہ چونکہ تذکرہ شروع میں بات آ گئی تھی کہ یہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کی تھی ان کا بھی ذکر ہے، تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ عام ہجرت کا اصول بھی ہے کہ جہاں آدمی دیکھے کہ یہاں اپنے دین پر میں عمل نہیں کر سکتا اور اللہ کی رضا کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور میرا اس کے مقابلے میں بس نہیں چلتا اور اس طرف سے زیادتیاں بھی ہو رہی ہوں اس ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، تو یہ بندہ ہجرت کرتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے کئی درجات ہیں، تو اس قسم کے مہاجر کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں چونکہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے تو اللہ اس کو بسائے گا اچھے طریقے سے، جیسی حالت تھی اس سے بہت بہتر انداز سے اس کو بسائے گا، اور پھر آخرت کا اجر وہ تو سب سے بڑا ہے، اس کا تو ہم حساب بھی نہیں لگا سکتے۔ اور چنانچہ اگر اس کو حبشہ کی جو ہجرت تھی اس کے بعد دیکھا جائے اور پھر مدینہ منورہ کی طرف جو بڑی ہجرت ہوئی، اس ہجرت کے بعد کے حالات صحابہ کے جب دیکھیں تو اللہ نے ان کو پہلی جو حالت تھی ان سے بہت بہتر بنا دی گئی، اور ایسی بہتر بنائی گئی کہ جو مظلوم و مقہور تھے وہ لوگ حاکم اور حکمران بن گئے، وہی حاکم اور حکمران بن گئے۔ یہ تو اس زمانے کی ایک مثال ہے، لیکن یہ کوئی خاص واقعے کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہوتا۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو ضابطے بیان کیے جاتے ہیں، تو وہ کسی خاص موقع کے مناسبت سے نازل ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس خاص موقع کے ساتھ وہ خاص نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک ضابطہ ہے۔ آج بھی اگر کیا ہے، آج بھی آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، تو یہ ہر وقت ہو سکتا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو یہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ ان کے اوپر زیادتیاں کی گئیں،
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یقیناً ہم ان کو بسائیں گے دنیا میں اچھے طریقے سے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور یقیناً آخرت کا جو بدلہ ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ، شاید کہ یہ، تو یہ کس کے بارے میں کہا کہ شاید کہ یہ جان لے، کاش کہ یہ ان کو معلوم ہو، کاش کہ ان کو معلوم ہو۔ یہ یا تو سابق جو مشرکین کی بات ہو رہی ہے ان کی طرف ہے کہ اگر وہ ان کو پتہ چل جائے تو وہ اپنا کفر چھوڑ کے اسی طرف آ جائیں، لیکن ان کو، ان کی آنکھوں سے یہ چیز غائب ہے۔ اور یا یہ ہے کہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کرنے والے مہاجرین تھے ان کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو اس اجر کا پتہ ہوتا اور آئندہ جو اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دینے والا ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کو بھی پتہ چلتا تو اپنی مصیبتوں کو غنیمت سمجھتے ہی، جو تکلیفیں ان کو پیش آ رہی ہیں اس کو کیا کرتے یہ غنیمت سمجھتے۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر کیا، تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں آتی رہی، انہوں نے صبر کیا، اور پھر اپنے رب کے اوپر کیا کرتے ہیں توکل بھی کرتے ہیں، جزا فضا نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں مارتے، لوگوں سے طمع لالچ نہیں ہوتا، اور توکل اور بھروسہ کس کے اوپر رکھتے ہیں اللہ کے اوپر۔ تو پھر اللہ تو بڑی غیرت والی ذات ہے، وہ تو پھر ان کو ضائع نہیں کرتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہاں اس مشہور اعتراض کہ بھئی یہ اگر پیغمبر ہی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ بندوں میں سے کیوں آیا ہے؟ تو اسی کا جواب ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے إِلَّا رِجَالًا، مگر انسان ہی بھیجے ہیں، کوئی فرشتہ پیغمبر بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا بلکہ آدمی ہی بھیجے ہیں۔ فرق اتنا یہ ہے، دیکھو رجالن تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی بندے اللہ کے آدمی تھے، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ نوحی الیہ، ہم ان کی طرف کیا کرتے ہیں وحی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے، ان کے وہ نمائندگی حاصل ہے اللہ کی اور ہم امتی ہیں۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو یہ ذکر کے لفظی معنی تو یاد دہانی، یادداشت، یاد کرنا، اور یہ استعمال ہوتا ہے علم کے معنی میں بھی، نصیحت کے معنی میں بھی، یہ مختلف معنوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عام قرآن میں یہ جز اس کا استعمال ہوا ہے تو یہ عمومی معنی اس کے علم کے معنی میں ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو۔ اب وہ کون سا علم ہے؟ چاہے قرآن کا علم ہو، چاہے زبور کا علم ہو، تورات کا ہو، انجیل کا ہو، تو وہ اہل علم تھے۔ اس زمانے کے اہل علم یہی لوگ گردانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے، یہود کے جو علماء تھے، اور عموماً وہی بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہی علم والے پہچانے جاتے تھے اس زمانے میں۔ جیسے آج کل کہتے ہیں نا اہل علم، یورپ والوں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے علوم ان کے پاس ہیں، اور اس زمانے میں دینی علوم ان کے پاس تھے، ان لوگوں کے پاس۔ تو اہل علم سے پوچھو اگر تم، چونکہ ان کا ایک روب تھا، ایک سب کے ہاں متعارف تھا یہ کہ یہ اہل علم ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ ان اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اہل علم کیا وہ تورات والے یہود تھے اور نصارہ تھے؟ تو کہا جاتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے آدمی بھی اپنے بھیجے ان کی طرف کہ ذرا معلوم تو ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ مکہ والوں نے بھیجے کہ واقعی پچھلے پیغمبر بھی فرشتے نہیں تھے، پچھلے جو فرشتے پیغمبر آئے تھے وہ بھی انسانوں میں سے تھے، تو یہ انہوں نے آدمی بھی اپنے بھیجے تھے۔ تو یہاں حکم دیا کہ فاسألوا اہل الذکر، ارے تم امی ہو، تم جاہل ہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو تو۔
لیکن یہ بھی ایک ضابطے کی بات بتا دی اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انسانوں کی مختلف کیٹیگری ہیں. ایک وہ ہے جو عام مسلمان ہے, جس کو دینی علوم کا کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو ان کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون یہ ہے کہ علماء سے پوچھ کے, دینی تمام چیزیں علماء سے پوچھ کے آگے چلیں. ایک آدمی اگر کہہ دے کہ بھائی میں نہیں پوچھتا ہوں علماء سے, میں ڈائریکٹ لوں گا, کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے, اور قرآن و حدیث جانتا نہیں ہے, اس کے علوم حاصل نہیں کیے, تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ یہ بھٹکتا رہے گا. یہ کیا ہوگا؟ بھٹکتا رہے گا. اصول ہے, ضابطہ ہے. آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ براہ راست میں خود جا کے دوائیاں منتخب کر کے استعمال کروں گا, تو کیا ہوگا؟ بگاڑ کے رکھ دے گا, اپنی صحت تباہ کر کے رکھ دے گا. اسی طرح کہ آدمی انجینئر نہیں ہے اور خود کہہ دے کہ نہیں میں کسی انجینئر کا نہ علم حاصل کیا ہے انجینئرنگ کا, اور خود ہی جا کے ڈیزائن کرنے لگا ٹنل کا, تو کیا کرے گا؟ وہ تباہی مچائے گا. اور گھر بنائے گا, نقشے میں بلڈنگیں بنائے گا, تو تباہی مچائے گا. تو اسی طرح ہر چیز میں خود علم نہیں ہے تو اس متعلقہ علم والے سے پوچھ کے کرنا پڑتا ہے. تو دین بھی ایسا ہی ہے کہ عام آدمی کے جن کے پاس دینی علوم کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے, حاصل نہیں کیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھ کے چلے تو یہ چل سکے گا, راستے پائے گا, ورنہ یہ بھٹکتا رہے گا, تباہی بچائے گا. اور پھر علماء میں سے بھی, علماء کے بھی طبقے ہیں. بعض وہ علماء ہیں جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات, صحابہ کرام کے وہ حالات جو متفقہ طور پر منقول چلے آ رہے ہیں, ان کا علم ہے ان کے پاس. قرآن کے متفقہ, وہ قرآن تو خیر متفقہ ہے ہی, وہ چلے آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ان کو معلوم ہی ہے. لیکن بعض ایسے مسائل آتے ہیں کہ جن میں کہ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں کچھ اور قسم کی بات آتی ہے, دوسری حدیث میں کچھ اور قسم, حالانکہ وہ ضد نہیں ہوتی آپس میں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ان علماء کو ان علماء کی تقلید کرنی پڑتی ہے, ان کی بات ماننی پڑتی ہے. یا تو خود ان جیسا علم حاصل کریں, اگر ان جیسا علم حاصل نہیں کر سکتے تو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صحاح ستہ کے جتنے بھی محدثین حضرات ہیں وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں, وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حالانکہ خود حدیث پر ان کا عبور تھا, قرآن پر ان کا عبور تھا, لیکن اس درجے تک اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ جس درجے تک وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. اس لیے ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یقیناً کسی امام کا حوالہ دے کر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو یہ ہے کیٹیگری, درجہ بندی لوگوں کی. عوام علماء سے پوچھے, علماء پھر اپنے اوپر والوں سے, وہ اپنے اوپر والوں سے, اور پھر جو مجتہدین جو بڑے حضرات ہیں ان کو بھی اگر ہم کھلا چھوڑ کے ہم کہہ دیں کہ اپنا طور پر ہی جو چاہیں یہ امام کہتا ہے وہ اس پر عمل کرو یا اس پر کرو, آزادی چھوڑ دیں, تو پھر اس میں ایک نقصان یہ ہوگا کہ آدمی دین پر عمل نہیں کرے گا, آسانیاں ڈھونڈے گا. جو چیز جہاں آسان ملے گی اس کے پیچھے چلے گا, تو یہ خواہشات کے پیچھے چلے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے, بات تفصیلی ہے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, مختصراً کہہ رہا ہوں, اس لیے میں جلدی میں بات کر رہا ہوں. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر امام نے اپنا قرآن اور حدیث سے مختلفی مسائل میں اصول اور ضوابط رکھے ہیں. اس ضابطے کے تحت کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے, کوئی ضابطہ ہوتا ہے, اس ضابطے کے تحت مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے. اب اس نے تو ضابطے کے تحت مسائل مستنبط کیے, اس نے بھی ضابطے ہیں اس کے بھی, وہ قرآن و حدیث ہی کے ضابطے ہیں, اس نے بھی مسائل وہ کر دیے. اب ہم ایک ادھر سے لے رہے ہیں ایک ادھر سے لے رہے ہیں, تو نہ اس کا ضابطہ پورا کر رہے ہیں نہ اس کو والا ضابطہ پورا کر رہے ہیں, تو یہ بھٹک رہا ہے بیچ میں. پھر یہ بیچ میں بھٹک رہا ہے. حالانکہ ان کا اختلاف بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو حرام اور ناجائز قسم کا ہو, اس قسم کا اختلاف بھی ان میں نہیں ہے. بہتر کون سا ہے, اولا کون سا ہے, احسن کون سا ہے, اس قسم کے اختلاف زیادہ تر ہیں.
بہرحال یہ مختصراً سی بات تھی کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا. تو کیا بالبینات والزبر، ارسلنا بالبینات والزبر، ہم نے بھیجا واضح دلائل کے ساتھ اور زبر آسمانی کتابوں کے ساتھ ان کو بھیجا. جو رسول ہم نے بھیجے اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے وہ معجزات تھے. الزبر یہ زبرہ کی جمع ہے، زبور یا زبرہ کی جمع. ہاں زبور اس کا واحد ہے، زبرہ اور زبور اس کی جمع الزبر ہے، زبر اس کی جمع ہے. یہ کہتے ہیں کتاب جو نازل ہوئی ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں زبر لفظ لوہے کے ٹکڑوں کے لیے، سلاخوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر جوڑنے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ استعمال ہوتا ہے محاورات میں، کس میں؟ کتاب کے معنی میں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو. تو یہ زبور ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. متداول مشہور تو وہی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اسی کو ہم زبور کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ زبور کا لفظ قرآن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور انجیل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تورات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں سارے ہی آسمانی کتاب مراد ہے، جمع لیا گیا ہے یہاں بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور آسمانی کتابوں کے ساتھ، ان کو آسمانی صحیفوں کے ساتھ اس کو بھیجا ہم نے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور آپ کی طرف ہم نے بھیجا، نازل کیا، الذکر، ذکر کو. یہاں ذکر سے مراد کیا ہوا؟ الذکر کا بھی میں نے اوپر بتا دیا کہ الذکر یاد، یاد دہانی، نصیحت، علم، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور الذکر اگر یہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو تو تورات مراد ہوگی. اگر یہ الذکر کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو تو وہاں سے انجیل مراد ہوگی. داؤد علیہ السلام کی طرف ہو تو، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو قرآن پاک. انزلنا الیک الذکر، اور تمہاری طرف ہم نے قرآن نازل کیا. یہاں ترجمہ ہم قرآن سے کریں گے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، تاکہ اس کو کھول کھول کے بتا دیں لوگوں کے لیے. صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ نبی کو بھیجا تاکہ اس کو واضح کر کے بیان بھی کرے. تو اگر آج کے زمانے میں کوئی دانشور کہہ دے کہ ہمیں تو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو گویا کہ قرآن کی بھی ایک ٹکڑے پر تو وہ ایمان لاتا ہے، انزلنا الیک الذکر پر تو ایمان لاتا ہے، لتبین للناس کو اس نے چھوڑ دیا. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو چیز میں آپ کو قرآن کے طور پر نازل کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بتا دیں. اور آپ وہ نہیں بولتے جو آپ کا دل چاہتا ہے، وہ بولتے ہیں جو میں آپ کو وحی کرتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بات وہی کرتے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثیں ہیں یہ بھی وحی ہیں. وحی کی دو قسمیں آپ کو بتا دی گئی تھی پہلے بھی، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی شکل میں، اور وحی غیر مطلوع احادیث کی شکل میں ہے. تو الذکر کو اللہ نے نازل فرمایا لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ محفوظ نہیں ہے. ارے اس کی حفاظت کی تو ایک تاریخ ہے کہ اس کو اتنے حد درجے یہ اصح ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں، ایسے انداز سے چھانٹی کی ہے جو اس کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے. یہ موضوع ہے. موضوع کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث ہی نہیں ہے. لوگوں نے گھڑ تو دی کہ یہ حدیث ہے، لیکن وہ حدیث ہوتی نہیں ہے. تو محدثین نے ان کو بھی الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ موضوع ہے. اس کو بھی حدیث تو ہم کہتے ہیں موضوع حدیث، یعنی حدیث ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی وہ نہیں. اتنی حفاظت اس کے لیے کی گئی ہے، تو یہ تو اس کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے. اور دوسری بات، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا، حفاظت ہم ہی کریں گے. تو
تو اگر حفاظت آپ نہیں مانتے حدیثوں کی تو آپ تو قرآن کی آیت کی انکار کر رہے ہیں کہ اس ذکر کی تو حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے. اور صرف اگر قرآن ہی کافی ہوتا لوگوں کی ہدایت کے لیے محض ایک کتاب کے شکل میں اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ نبی کو بھیجتا ہی نہ. لوگوں کا تو مطالبہ یہی تھا کہ بھائی ہم صبح اٹھیں ہمارے سرانے پر کتابیں پڑھی ہوں قرآن کی, رسول کو بنا کر بھیجنے کی, محمد کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت تھی جبھی تو اللہ نے بھیجا, جبھی اسی کی حفاظت کی, اس کے احادیث کی, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی. لمبی تو نہیں ہوئی بات. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ کیا کریں, غور و فکر کریں. امن امن پانا بے خوف ہونا. افا امین الذین مکروا السیئات, کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ. مکر یمکر کے معنی تدبیر کرنا, منصوبہ بنانا, سازش کرنا, السیئات برائی کا. افا امین الذین مکروا السیئات, کیا برائی کے منصوبے بنانے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں. کس چیز سے؟ کہ ان یخسف اللہ بہم الارض. خسف یخسف ضرب یضرب سے دھنسا دینا, با اس کے ساتھ صلہ آتا ہے. یخسف بہم, ان کو دھنسا دے, الارض زمین میں. کہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا. چنانچہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر ایسے عذاب آتے رہے اور قیامت تک یہ چلتا بھی رہتا ہے. عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جہاں نافرمانیاں عروج پر ہوتی ہیں وہاں زمینوں میں بھی دھنسا دیا جاتا ہے. کیا نہیں ہوا تھا 2005 کے زلزلے میں؟ دھنس گئے تھے کہ نہیں؟ زلزلہ بھی تھا اور زمینوں میں بھی دھنسا دیا تھا لوگوں کو. او یاتیہم العذاب, یا عذاب ان کے اوپر آئے, من حیث لا یشعرون, وہاں سے جہاں کو گمان بھی نہیں ہو. عذاب وہاں اپنے آپ کو مطمئن سمجھیں گے, بیٹھے ہوئے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دم ایسی جگہ سے اللہ عذاب بھیج دیتا ہے کہ جہاں سے ان کا شعور بھی نہیں ہوگا. تو یہ عذاب ہی کی تو شکلیں تھیں یار موجودہ دور میں, اس قسم کی کرونا وغیرہ کی, یہ اس قسم کی ہزاروں قسم کی آ جاتی ہیں. اور یاخذہم فی تقلبہم, تقلب یا تقلب گھومنا پھیرنے کے معنی میں, تقلب فی تقلبہم, ان کے چلتے پھرتے میں کوئی عذاب آ جائے. یعنی یہ چلتے پھرتے ہیں, عام زندگی کا معمول ہے ان کا چل رہا ہے, اور اس دوران عذاب آ جائے. تو یہ سارے عذاب مختلف شکلوں میں مختلف اوقات میں لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں. فما ہم بمعجزین, اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں, اس کو روکنے والے نہیں. او یاخذہم علی تخوف, یا ان کو آ گھیر لے تخوف کی صورت میں. یہ تخوف کیا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. اس کا ایک تو خوف میں مبتلا کر کے عذاب آنا, کہ مثلا آپ کے قریبی علاقے میں عذاب آ گیا اور آپ خوف ہی میں ہے. یہ خوف بذات خود ایک عذاب ہے, اور پھر وہ عذاب بھی آ کے مسلط ہو گیا, وہ بھی آ کے مسلط ہو گیا. اور تخوف کے بارے میں اس لفظ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں. کہتے ایک دفعہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تخوف کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے. کہتے ایک قبیلہ والا کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تخوف کا لفظ ہمارے قبیلے میں تنقص, گھٹانا, کم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہ اس کو کوئی مثال, انہوں نے اس جاہلانہ زمانے کا کوئی شعر پڑھا جس میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا. تخوف یہ ہاں خفیف کے معنی کی طرح, ہاں اس کی طرف آ جاتا ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یہ اشعار بھی یاد کیا کرو کیونکہ اس کے بہت سارے الفاظ آپ کے قرآن کی تشریح کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی بہت قرآن پاک سیکھنے کے لیے لغت عربیہ میں بھی مہارت ہونا ضروری ہوتا ہے. صرف لفظی معنی کوئی رسالے پڑھ کے نہیں آ سکتے.
تخوف کا مطلب پھر اس معنی کے اعتبار سے گھٹا گھٹا کے آپ کو عذاب دے دیں. گھٹا گھٹا کے آپ کو گھٹا گھٹا کے عذاب دینے، کم کم کر کے عذاب دینے کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی کبھی آپ کا مال چھین لیا، کبھی آپ کی صحت چھین لی، کبھی ایک چیز چھین لی، یوں کرتے کرتے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا. اور یہ بھی عام مشاہدے میں آ رہا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ، تو یقیناً تمہارا رب کیا ہے، لَرَؤُوفٌ، شفیق ہے، رحیم مہربان ہے. یقیناً رؤوف ہے اور رحیم، شفیق بھی ہے اور مہربان بھی ہے. ان عذابوں کے ذکر کے بعد یہ لفظ ذکر ہوا، یا تو ان مومنین کی طرف ہے کہ اس طرح کا بھی عذاب آ سکتا ہے، لیکن ان مومنین پر نہیں آ رہا اس لیے کہ تیرا رب بڑا رؤوف اور رحیم ہے. اور یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ جو دنیا میں عذاب آتے ہیں تو یہ اللہ کے شفیق اور مہربان ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، ورنہ کوئی بھی عذاب کی شکل نہ دکھائی جاتی اور ڈائریکٹ ہی ان کو آخرت میں عذاب کے لیے لے جایا جاتا. یہاں ان کو جگانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی سمجھو، باز آؤ، یا کسی کو مبتلا کے دوسروں کو سبق دلانے کے لیے یہ اللہ کے رؤوف اور رحیم ہونے کی نشانی ہے. سمجھ گیا؟ آج کچھ لمبا تو نہیں ہوا بات سے.